بیٹے بہت اچھا ہے تو انگریزی سیکھ لیجیے. تو انہوں نے اسے کہا تھا نہیں، اگر آپ کو مجھے پڑھنا ہے تو آپ بنگالی سیکھ لیجیے. مطلب اپنی مادری زبان کے ساتھ انسان کی محبت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے. تو اس لیے کہیں بھی جب میں ملک میں جاتا ہوں، آپ اگر دیکھیں گے بھی یوٹیوب پہ بھی، تو پہلے اشعار پنجابی میں پڑھتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں، کہ ہماری مادری زبان جو ہے، بالخصوص میری جو مادری زبان ہے وہ پنجابی ہے. تو نبی علیہ السلام کی شان میں کہا ہے کہ جتھے میرے حضور تھے قدم لگے، یعنی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، کہ جتھے میرے حضور تھے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو. یعنی جن کے نام کی قسمیں اللہ کہتے ہیں، تا، یاسین، مدثر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. یہاں پر وہ ایک عورت کی بات کرتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بار بار بوسے دیتی ہے، آنکھوں پر، ماتھے پر، ہونٹوں پر. تو اس کا ذکر بھی ساتھ میں کر رہا ہے کہ جتنے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. جس دیا قسمہ عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں کول بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو. ہم سب لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ایجنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے مکے کی زمین سے آج سے 1450 سال پہلے جاری کیا. ساری کائنات نے کہا خدا ایک ہے. محمد الرسول اللہ کے کہنے میں اور باقی کائنات میں کیا فرق آیا؟ ساری کائنات نے کہا کہ رب ایک ہے. محمد الرسول اللہ نے کہا خدا ایک ہے، میں خدا کا رسول ہوں. ماننے والوں نے کہا یا رسول اللہ، جو خدا ایک ہے، آپ خدا کے رسول ہیں، تو پھر ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، آپ کو ان کا نبی مانیں؟ تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ کام کس چیز پر کرنا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے 2 لفظوں میں کائنات کا ایجنڈا پیش کیا. فرمایا جو رب رسول کو مانیں گے وہ چھوا چھوت نہیں کریں گے، وہ اونچ نیچ نہیں کریں گے، وہ خدا کی مخلوق کو برابری کا درجہ دیں گے. بس 2 لفظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایجنڈا کائنات کے سامنے رکھا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ابھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں نا، 20-25 کلومیٹر پہلے لکھا آ جاتا ہے حدود حرم شروع ہو گئی. حدود حرم کس چیز کی ہے؟ وہ اس چیز کی حدود ہے کہ اب ان حدود کو پار کرنے کے بعد کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، کوئی گورنر نہیں رہے گا، کوئی وزیر نہیں رہے گا، کوئی افسر نہیں رہے گا، کوئی بڑا چودھری نہیں رہے گا. تم سب نے اپنے کپڑے جن کو تم اپنی شان کے لیے عزت دار لباس سمجھتے ہو، ان کو اتارو. ایک سفید چادر نیچے باندھو، ایک سفید چادر کندھوں پہ ڈالو، پاؤں سے سر سے ننگے ہو جاؤ، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ اس کے دربار میں، تاکہ تم وہاں کے یہ محسوس نہ کرو کہ میں دوسروں سے افضل ہوں. پتہ لگے کہ خدا کے گھر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اپنی شان و شوکت کو پیچھے رکھ کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہم ایک برابر ہیں سارے کے سارے. اب اس نظام کو آپ اپنی مسجد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کلکتے کی مسجد میں مثال کے طور پہ ابھی عصر کی نماز ہوگی،
آپ نے اگر مجھے مہمان خصوصی بلایا ہے اور یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فن کے ماہر، اپنے اپنے عہدوں میں ماہر، اگر امام کے پیچھے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب جب صفیں بندنی شروع ہو جائیں گی، اب جب امام صاحب نیت باندھ لیں گے، تو کیا مسجد کے صدر کو پہلی صف میں آپ جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیا امام رکوع میں چلا گیا اور کوئی مسلمان بڑا افسر آ گیا، کوئی مسلمان بڑا عہدیدار آ گیا، کیا آپ اس کو دوسری صفوں میں جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اور اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور کوئی مسلمان وزیر، کوئی مسلمان وقت کا امام، کوئی شیخ الحدیث، کوئی محدث، کوئی عرب پتی بھی آ جائے گا، اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے اور ایک دو رکعتیں ہو گئی، اب اس کو اس جماعت میں اگر شامل ہونا ہے تو مسلمانوں نے جہاں جوتیاں اتاری ہیں اس کو وہی ہٹا کے نیت باندھنی ہوگی، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، یہاں کسی کو کسی کے اوپر کوئی چودراہٹ حاصل نہیں ہے۔ دین آیا ہی اسی لیے۔ آپ جائیں، ابھی میرا ایک دن کے لیے دبئی جانا ہوا گردوارہ نانک دربار میں، تو وہاں کوئی پروگرام تھا، تو ملک میں ہم نے اس ملک میں یہ سیکھا کہ دیگر اقوام کے ساتھ ہم کس طرح رہیں گے، اور اسلامی ملکوں میں ہم نے یہ سیکھا کہ دیگر اقوام ہمارے ساتھ کیسے رہیں گی۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ دوسروں کے مذاہب کا، ان کے اقتدار کا، ان کی شکل و صورت کا، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، کہ دوسرے بندے کو آپ تسلیم کر لیں کہ یہ بھی ہے، اس کا بھی وجود ہے کائنات میں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ دین کائنات میں اس لیے پہنچا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بادشاہ آئے تھے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ میں روٹی، کپڑا اور مکان دوں گا لوگوں کو۔ آج بھی ابھی امریکہ میں جو الیکشن ہوا یا پوری دنیا میں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں، ابھی جو امریکہ کا بھی الیکشن گیا تو وہاں کا جو راشٹرپتی ہے اس نے اپنی الگ الگ تقریروں میں کہا کہ میں اکنامک کو ٹھیک کروں گا، میں ہاسپٹلٹی کو اچھا بناؤں گا، میں تمہارا سٹائل آف لیونگ، مطلب دیسی زبان میں روٹی، کپڑا اور مکان۔ اب جب محمد رسول اللہ آئے تو انہوں نے روٹی، کپڑا، مکان کی بات نہیں کی، انہوں نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ایسے دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دکھتی ہوئی رگ کیا تھی جی؟ اگر پریکٹیکلی بات کریں، اگر حقیقت کی بات کریں تو آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اسی پنجابی چ کہنے ہیں، سمجھ جان گے میرے پرا، کہ جدوں ویاہ آندا نا جی، شادی آتی نا گھر پہ، جب گھر پہ شادی آتی ہے، بیاہ ہوتا ہے نا جی، تو ففڑ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی پنجابی جو انہوں رفڑ ہی کہنے ہیں، جڑا پھپھڑ ہوندا ہے، جو داماد ہوتا ہے نا گھر کا، جب گھر میں شادی آتی ہے تو پھوپھا جی ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں منہ بنا کے۔ اب پھوپھا جی کو پوچھو بھائی کیا بات ہو گئی، آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے، بیٹا تمہارے سالے کی صبح شادی ہے یا تمہاری سالی کی شادی، تم ناراض ہو کے کیوں آ گئے؟ تو آج کی تاریخ میں بھی وہ جو پھوپھا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جا کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کپڑے اچھے نہیں دیے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں دیا، یہ نہیں کہتا کہ برتن اچھے نہیں تھے، وہ یہ کہتا ہے میں گیا تو تھا اپنے سسرال میں لیکن انہوں نے میری عزت نہیں کی، میری سیلف ریسپیکٹ کا دھیان نہیں رکھا، مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، میری جب عزت ہی نہیں کرتے تو میں نے کیا کرنا ہے وہاں پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 1450 سال پہلے پکڑا، کالے بلال کو بلایا۔ کون بلال؟ جو حبشی ہے، جس کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جن کو کھڑے ہو کے کسی کے پاس بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو سڑک پر نہیں چل سکتا، کالے بلال کو بلایا اور ادھر سے ابو بکر صدیق کو بلایا۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو شہزادے ہیں، جو بادشاہوں کی نسل میں ہیں، جو اللہ کے نبی کے بھی مقرب ہیں، جو اللہ کے بھی قریبی بندوں میں سے ہیں اور جن کی سب عزت کرتے ہیں، جو اعلیٰ لباس پہنتے، جو اعلیٰ
तरीन घरों में रहते हैं। अब उनको बुलाया अबू बकर को, अबू बकर गोरे चिट्टे, बिलाल बिल्कुल काला है। अबू बकर का लिबास बड़ा कीमती है, बिलाल के फटे हुए कपड़े, अबू बकर के जिस्म से खुशबू आती है, बिलाल के पसीने की बदबू आ रही। अब रसूलुल्लाह ने दोनों को बुलाया, दोनों के हाथ में हाथ दिया, फरमाया गले मिल लो। क्यों? फरमाया अब मैं आ गया हूं, अब गोरों को कालों पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, अब अमीरों को गरीबों को पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, अब मैं आ गया हूं। तो आज से छुआछूत का खात्मा कर दिया जाएगा, तमाम इंसान एक बराबर तस्लीम किए जाएंगे। ये इस्लाम का वो निजाम है जिसने सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त किया। लोग हैरानी से जाके बताते थे कि मक्के में पहले भी नबी थे, उन सब नबियों का हम एहतराम करते, उन्होंने भी कहा खुदा एक है। लेकिन जब रसूलुल्लाह आए, जो लोग मक्के जाते थे उन दिनों में मदीने, वो आके अपने देश में चर्चा करते थे कि मक्के मदीने में एक ऐसा नबी आया जो ये कहता है कि इंसान एक बराबर है, जो ये कहता है बेटियों को जिंदा दफनाया नहीं जा सकता, जो ये कहता है कोले और गारे कोले और गारे एक ही सफ के अंदर खड़े होंगे, जिसने ये कह दिया है कि दूसरा अगर तुम्हारे मजहब का भी नहीं है, तुम्हारे रंग का भी नहीं है, तुम्हारी जात का भी नहीं है, तब भी तुम उसकी तरफ बुरी निगाह से नहीं दे सकते, जिसने यहां तक कह दिया कि तुम्हारा पड़ोसी गर्चे उसका मजहब कोई हो, उसका रंग कोई हो, अगर तुम अपने पड़ोसी के लिए मुखलिस नहीं तो तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो। बहुत लंबे चौड़े मसाइल नहीं है दीन में, ये तो हमें आदत पड़ी हुई है। साढ़े ते पंजाब च भी मर्यादा दे ना तो असी चक्की जाने हैं बंदे, ये तो हमने बनाया अभी कि फलां से बहस करेंगे, पजामा ऊंचा है नीचा है, दाढ़ी लंबी है। ये फरोई मसाइल है, जरूरी हो सकते हैं आपकी हद तक, जरूरी हो सकते हैं शरीयत की हद तक, इख्तलाफात के लिए जरूरी नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं है, हसद के लिए जरूरी नहीं है, नफरत के लिए जरूरी नहीं है। अगर नियत बांधेंगे यहां तो नमाज हो जाएगी, और नियत बांधे यहां नमाज हो जाएगी, और नियत बांधे ना पर तो नमाज हो जाएगी। रफा दैन करें तब भी, ना करें तब भी। और जो मसाइल हैं, जब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होके काम चल रहा है, तो इन मसाइल की बुनियाद पर नफरत को फैलाना, इन मसाइल की बुनियाद पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, जात और बरादरी की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सा नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम का हिस्सा नहीं। दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने साफ कही हैं, आप किसी का फायदा नहीं कर सकते, नुकसान मत कीजिए, आप किसी को सहारा नहीं दे सकते, धक्का मत मारिए, आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, बुराई मत कीजिए। आप पहले खुद देखें कि आप क्या कर सकते हैं। इस्लाम आज कायनात का सबसे बड़ा दीन है, सबसे बड़ा दीन है आज। क्यों? इसलिए नहीं कि दौलत ज्यादा है, इसलिए नहीं कि तादाद ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इनका किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। अगर आपकी नमाज, आपकी इबादत आपको गुनाह से नहीं रोक रही तो आप खाली आदमी हैं। अगर आपकी इबादत आपके ज़मीर को जिंदा रखती तो फिर आप एक बेहतरीन इंसान बनने के हकदार हैं। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरी आपसे कहने की बात यही है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने बात कही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट दे रही है दूसरे को, इस्लाम का मतलब सलामती, सलामती का मतलब सुकून। अब मिसाल के तौर पर हमारा कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई, कोई जैनी भाई, कोई बौद्धि भाई, कोई ईसाई भाई अपने मजहब का लिबास पहन के अपने मजहब के तरीके से आपसे मिलता है, तो आपके दिल में अगर उसके लिए नफरत पैदा हो रही है तो फिर आप सलामती के पैगंबर नहीं है। आप दूसरे को अगर उसके हुलिये के मुताबिक इंसान ही तस्लीम नहीं कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको तस्लीम किया है ना जी, तमाम लोगों को तस्लीम किया है, उनके हुलिये के मुताबिक, उनके रंग के मुताबिक, उनकी जुबान के मुताबिक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही गुलशन में सारे पेड़ पौधे एक ही रंग के हों।
ہمیں اپنے دین میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں. یہ ضروری نہیں کہ کائنات کا ہر فرد مسلمان ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ کائنات کا ہر فرد اس بات کو تسلیم کر لے کہ میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں وہ بے ایمان نہیں ہے، میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں ان کی آنکھوں میں بدماشی نہیں، میرے جاننے والوں میں جو مسلمان ہیں ان کا کردار کھوٹا نہیں ہے. وہ اس بات کو تسلیم کر لیں. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا دائرہ، بہت سارے لوگ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. اتنے میں اکثر پنجابی کہنا ہونا اسی اتنے جتنے گردوارا صاحب ہے، مسجد ہے، مندر ہے، تو ساری جگہ شام کو جو دعا ہوتی ہے نا وہ سربت دے پلے دی ہوندی ہے. سربت مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ پورے عالم پر رحمت فرما، کرتے نا دعا کہ یا اللہ پورے عالم پر رحمت فرما. تو ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ جو پورا عالم ہے اس میں سے ہماری دنیا کتنی بڑی ہے؟ یہ جو پورا عالم ہے نا اس میں سے جو ہماری دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ آپ موبائل پہ لکھیے، نوٹ بک میں یا قلم اٹھا لیجئے، اپنی دنیا کے لوگوں کا نام لکھیں. میرا دعویٰ ہے کہ 200-250 سے زیادہ نہیں نکلیں گے. آپ کی دنیا میں کون ہے؟ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی، آپ کے اسکول کے فرینڈ، آپ کے کالج کے فرینڈ، آپ کے بزنس کے فرینڈ، آپ کے محلے دار، یا 2-4 ادھر ادھر سے کچھ آن لائن بن گئے ہوں گے. اگر آپ اپنی دنیا کو اکٹھا کرو گے تو 200-250-400-500 سے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے. اب یہ دعا کرتا ہے بیٹھا ہوا یا اللہ پوری دنیا پر رحمت کر دے. رحمت پوری دنیا کے لیے مانگ رہا ہے اور ان 250 لوگوں میں سے 240 اس کی بنتی نہیں. یہ 250 میں سے 240 سے اس کی ناراضگی ہے، 240 سے دشمنیاں ہیں، حسد ہے، برائیاں ہیں. او بھائی اپنی دنیا تو ٹھیک کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماجک ویوستھا کا ڈھانچہ کائنات کو دیا وہ یہ نہیں کہا کہ تم پورے مجمع کو درست کرنے لگو، یہ حکم دیا اپنے گھر کو اچھا بناؤ. ایک شوہر کو پوچھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، ایک بیٹے کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تیرا ہے تیرا. آج کل رواج چل پڑا ہے نا، لوگ ماؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور باپ کے ساتھ ساڑھے پنجابی چ پیو نو سی لانے دار کہنے ہیں، وہ کہندے بیبے دے نال لگی جانا، باپو نو گالاں کڈی جانی. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں کے پیروں کے نیچے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اس کو کھول کے رکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان جیسا طاقتور آدمی اسلامی اتہاس میں کوئی دوسرا نہیں. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نیت باندھ لی. عام وقت میں نماز جماعت نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت کا جو پی اے تھا اس نے حضرت کے کان میں کہنا شروع کیا جناب یہ بڑا تکڑا سیٹ ہے اور یہ بڑا سخی ہے، بڑا ایماندار ہے اور یہ لوگوں سے بڑا پیسہ بانٹتا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے. مطلب تعریف کر رہا تھا. اب عمر تو عمر ہی ہے، عمر بن خطاب کے سامنے تو ان کا تو نظریہ ہی اور ہے. فرمایا اچھا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے پی اے کی گدی پہ دبا کے مارا. فرمایا بھاگ کے جاؤ. یا امیر المومنین کہاں جائیں؟ فرمایا اس کے امی ابو سے پوچھو یہ اچھا ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ گنڈا بدماش ہے تو ساری دنیا کہتی رہے اچھا ہے. یہ اچھا نہیں ہے، یہ گنڈا ہی ہے. سماجک ویوستھا کا تانا بانا، آپ لوگ دوسروں کے بچوں کی جپیاں پپیاں، کسی کا بچہ مل جائے گا نا، واہ جی واہ بیٹا کمال کر دیا، اپنے بچوں کو گالیاں. اللہ نے آپ کو ان کا کفیل بنایا ہے. جو ظالم ماں باپ ہے وہ بھی سنو، صرف یہی تھوڑی کہ ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دے رکھا تمہیں ان کا کفیل بنایا. کس نے کہا کہ ان پہ ظلم کرو؟ کیا تم نے اپنے بچوں کے لیے کبھی گھوڑ سواری بن کے کندھے نیچے ہی نہیں کیے؟ محمد رسول اللہ نے یتیم کے بچے کو بھی اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا ہے. آپ کبھی ان سے بیٹھ کے دوستی کی باتیں ہی نہیں کرتے؟ آپ کبھی اپنے والد کے ساتھ گلے ہی نہیں ملتے؟
آپ کبھی اپنے دوستوں سے دکھ سکھ بانٹتے ہی نہیں ہیں. اگر سماجک ویوستھا آپ کی ناکام ہے تو آپ دکھاوے کے دیندار ہیں. اگر آپ کی سماجک ویوستھا درست ہے, اب اس سماج میں چاہے مسلمان آپ کے دوست ہیں, چاہے ہندو دوست ہیں, چاہے سکھ دوست ہیں, یا جینی, بودھی, عیسائی, جو بھی, اگر آپ کی سماجک ویوستھا میں صرف منہ لحاظ ہے اور آپ نیچے تک زمین پر نہیں اترے ہوئے, خوشی میں آپ خوش نہیں ہوتے, دوسرے کے غم میں آپ شریک نہیں ہوتے, تو پھر ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچانا نہیں ہے. یہ جتنی باتیں ابھی میں نے کی ہیں آپ لوگوں سے اس لیے کی ہیں, خاص کر آپ اپنی اپنی جگہ آئیڈیل ہیں. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کس کس عہدے پہ ہیں, لیکن میں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ آئیڈیل ہیں. اب وہ چاہے 100 لوگوں کے آئیڈیل ہیں, چاہے 500 لوگوں کے آئیڈیل ہیں, چاہے وہ اپنے گھر والوں کے آئیڈیل ہیں, چاہے وہ آفس والوں کے آئیڈیل ہیں, چاہے بازار کے آئیڈیل ہیں, لیکن آپ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. تو کبھی آج رات کو ایک سیلفی اپنی کھینچ کے اچھی طرح اس فوٹو کو دیکھنا ہے کہ اس فوٹو میں کوئی بددیانت آدمی تو نہیں ہے, اس تصویر کے پیچھے کسی منافق کی ذہنیت تو نہیں, ان آنکھوں میں کسی بیٹی کے لیے زنا کا ارادہ تو نہیں ہے, ان آنکھوں میں کسی کے لیے حسد تو نہیں, ان آنکھوں کے اندر کسی کے لیے برائی تو نہیں چھپی ہوئی. ایک دفعہ اس تصویر کو دیکھنا ہے, اور پھر اس میں جو خامیاں ہیں, اب تو اے آئی کا دور آ گیا نا جی, اب اس تصویر میں جو خامیاں ہیں, جو آپ کی تصویر ہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو پینٹنگ کر کے اچھا کر سکتے ہیں. مثلا اگر زبان خراب ہے تو میٹھا بولیں, آنکھیں دوسروں کی بیٹیوں پر روزانہ غلط جاتی ہیں تو ان کو جھکانا سکھائیں, دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد ہے تو اس میں دعائیں ڈالیں انہی لوگوں کے لیے جن سے آپ حسد کرتے ہیں. اگر کہیں کسی سے ٹھگی ماری ہوئی ہے تو اس سے بھی اور اللہ سے معافی مانگیں. اپنی تصویر کو اگر آپ صاف کر لیں گے تو باقی رشتے تانے بانے تو یہی رہ جانے والے ہیں. یہ اگر تصویر صاف ہو جائے گی تو جنازے میں لوگوں کی تعداد بھی اور قبر میں پھر اللہ کی مدد بھی آپ کو اس بات کے لیے خوشی کا پیغام دے گی کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے عزت کی زندگی گزاری ہے, خوشگوار زندگی گزاری ہے. آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کی برائی نہیں کرتا, بلکہ لوگ آپ کو یاد کر کے آنکھیں نم کر لیتے ہیں. اس طرح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. دمنگائی تو ساری یہی رہ جانی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت یہی ہے, کون سی؟ پازیٹیو رہنا. وہ بدترین حالات میں بھی پازیٹیو تھے. ابو جہل نے جس دن حملہ کیا پازیٹیو تھے, مکہ سے ہجرت کرنی پڑی پازیٹیو تھے, مدینہ پہنچے یہودیوں نے سازش کی پازیٹیو تھے, بدر میں اندر اتنا بڑا حملہ ہوا پازیٹیو تھے, خندق کی جنگ میں لوگوں نے آ کے مارنا چاہا پازیٹیو تھے, اور پھر جب اللہ نے ان کو طاقت دے دی اور پھر جب ان کا تخت خانہ کعبہ کے سامنے لگایا گیا اور وہ قلم لے کے بیٹھے, مقدمے پیش کیے گئے, جب ابو جہل کا بیٹا آیا جس نے چچا کو قتل کیا, جس نے سیدنا سمیہ کے ٹکڑے کیے, جس نے عمار بن یاسر کو مارا ہے, جس نے سیدنا انس پر تشدد کیا, جنہوں نے حبیب بن زید کی کھال ادھیڑی, جب وہ آئے ہیں نا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, وہ صحابہ کے آنسو آ گئے تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, خدا کے لیے اس کا باپ کا نام لے کے اس کو تانا نہ مارنا. لوگ رو پڑے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ کا بدترین دشمن کا بیٹا آ رہا ہے, اور بیٹا بھی وہ جو بدر میں آپ کی مخالفت میں تھا, جو احد میں آپ کی مخالفت میں تھا. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, کیونکہ اب وہ ہمارے گھر آ رہا ہے, اب وہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے, تو ہمارے پاس تو معافی کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ امت کے لیے ہے ہی نہیں. تو کیا آپ معاف کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماتحتوں کو معاف کرتے ہیں؟ آپ کے کچھ غلطیوں پر اپنی بیوی کو معاف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو معاف کرنے کا مادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کو معاف کرنے کا مادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ سماجی ویوستھا میں اتنی طاقت ہے آپ میں کہ آپ کا دل بہت بڑا ہو؟ ہم نے تو ایک ڈائیلاگ بنا لیا پوری دنیا میں, یہاں بنگالی میں ہوگا, ہمارے یہاں پنجابی, وہ کہنا میں جو کہنا منہ تو ہی کہہ دینا. لوگوں نے ڈائیلاگ بنا لیا کہ میں تو جو کہنا ہے منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں. اب یہ جو ڈائیلاگ ہے
جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں منہ پر کہہ دیتا ہوں، اس سے بڑا بے ایمان، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا ڈرامے باز، اس سے بڑا بدبخت کوئی دوسرا نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ منہ پہ کہنے کی ہمت رکھتا تو یہ تمہیں بتاتا کہ میں فلاں کی بیٹی کا نمبر لینے کے چکر میں ہوں، یہ بتاتا کہ میں نے فلاں کی ماں کے ساتھ زنا کا ارادہ بنایا، یہ بتاتا کہ میں نے اپنی بہن کا جائیداد میں حصہ مار رکھا ہے، یہ بتاتا کہ میں پڑوسی کے مرنے کے انتظار میں ہوں کہ بیٹے لڑیں گے تو یہ مکان خریدوں گا۔ کیونکہ اپنے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کے عیب بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ شر پسند ہے، یہ سچ بولنے والا نہیں۔ اگر یہ سچ بولتا تو پہلے اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے رکھتا۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے میرے اللہ جی؟ فرمایا ان کے لیے جو دوسروں کی چگلیاں کرتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ جتنے آئیڈیل بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تمام حضرات، آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ زندگی خوشگوار ہے، آپ اپنی جگہ بڑے نیک ہیں، بڑے معتبر ہیں۔ آپ سے امت یہ چاہتی ہے، امت میں سارے ہی ہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی نے ایک شعر کہا کہ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ نبی علیہ السلام تو ان کی امت میں ساری کائنات ہے، تو آپ امت کے حق میں اگر اچھے بنیں گے، آپ کو دیکھ کے اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے دوست، ان میں اگر تبدیلی آنے لگے گی تو نجات کے لیے بس یہی کمائی کافی ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کچھ لائیں گے تبدیلی اللہ نے چاہے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ حاجی محمد شوکت صاحب مرحوم کے گھر پر ان کے صاحبزادوں کے پاس ہم لوگ اس وقت جمع ہیں۔ یا اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما، درجات کو بلند فرما، صاحبزادوں کو ان کے نقش قدم پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، حسد سے، بد نظری سے ان سب کی حفاظت فرما۔ آج کی اس مجلس میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی موجود ہیں، یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما دے، اپنی رحم فرما دے، حسد سے، بد نظری سے ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما اور تمام لوگوں کو، پورے انسانوں کے لیے فائدے والا بنا دے۔ یا اللہ ان دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا